عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس زمین پر انسانوں کو بسایا اور ایک انسان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان تمام ضرورتوں کا انتظام فرمایا۔ انسان کے کھانے کا انتظام کیا، انسان کے پینے کا انتظام کیا، انسان کے پہننے کا انتظام فرمایا، انسان کے رہنے کا انتظام فرمایا۔ الغرض ایک انسان کی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں یا پڑ سکتی ہیں ان تمام ضرورتوں کا انتظام اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر فرما دیا۔ جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے اور اس عمارت کے ستون ہوتے ہیں، اس عمارت کے پلرز ہوتے ہیں، جس پلر پر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، جب وہ پلر مضبوط ہوتا ہے تو وہ عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ان تمام پلرز میں سے کوئی ایک پلر اگر کمزور ہوتا ہے یا سارے پلر اگر کمزور ہوتے ہیں تو اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ زلزلے میں یہ عمارت گر جائے یا منہدم ہو جائے، یا کوئی تیز طوفان اور بارش آئے اور یہ عمارت زمین۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی سوشل لائف ہوتی ہے، انسان کی سماجی زندگی کے بھی کچھ ستون ہوتے ہیں۔ انسان کی سوشل لائف کی جو عمارت ہوتی ہے اس کے کچھ پلرز ہوتے ہیں، اور اس پلرز پر انسان کی زندگی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، سوشل لائف کی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے۔ اور وہ پلرز جو ہیں اگر ایک بھی کمزور ہو تو وہ انسان کی جو سماجی زندگی ہوتی ہے، جو سوشل لائف ہوتی ہے، وہ درہم برہم ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اس کا نظام نہیں چل پاتا۔ اس میں جو سب سے پہلا پلر ہے انسان کی سماجی زندگی کی بلڈنگ اور عمارت جس پر تعمیر ہوتی ہے، سب سے پہلا جو ستون اور پہلا جو پلر ہے وہ ہے معاش کا پلر، اکنامک کا پلر۔ جب ایک انسان معاشی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سماج میں آگے بڑھ جائے، سماج میں اس کے ترقی کے جو چانسز ہوتے ہیں، جو مواقع ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ انسان معاشی اعتبار سے اگر کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، تو سماجی اعتبار سے بھی وہ پچھڑتا چلا جاتا ہے اور نیچے ہوتا اور ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلا پلر جو انسان کی جو سماجی لائف ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو پہلا ستون اور پہلا پلر ہے وہ معاش کا پلر ہے، معیشت کا پلر ہے۔ معاش کے تعلق سے ہمارے سماج میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جس کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہے، وہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام واپس ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ اسے پیسہ کمانا ہے، اور پیسہ کمانے کی فکر میں وہ صبح سے شام تک خود کو مصروف رکھتا ہے، اور اس بات کی بھی فکر نہیں کرتا کہ اس کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔
یعنی وہ پیسہ کمانے میں اس قدر وہ انڈلج ہو گیا کہ حلال اور حرام کے درمیان کی تمیز بھی وہ نہیں کرتا. وہ صحیح مال اور غلط مال کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وہ صرف ایک فارمولے پر، ایک اصول پر وہ کاربند ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. وہ صبح سے شام تک اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ بس کسی طرح پیسہ کمانا ہے، جمع کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. دوسرا طبقہ جو ہے وہ تھوڑا مذہبی قسم کا ہے، وہ مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک پیسہ کمانا، اگر کوئی انسان کسی کام میں مصروف ہو گیا، دکانداری میں لگ گیا، بزنس شروع کر لیا، تو عام طور سے یہ ذہن جاتا ہے کہ ارے یہ تو دنیا کی طرف چلا گیا، یہ تو دنیا داری میں لگ گیا. یعنی وہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کے نزدیک پیسہ کمانا ایسا ہے گویا کہ دین سے دور ہونا ہے. جیسے اگر کسی مسجد کا امام ہے، اس کو 2,000 3,000 4,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، اگر وہ اپنی ضرورتوں کو، اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے کوئی کسی دکان کا انتظام کر لیتا ہے، کوئی دکان، کوئی شاپ اوپن کر لیتا ہے، تو اکثر لوگوں کا ذہن جاتا ہے ارے امام صاحب یہ سب کہاں دنیا داری میں پڑ گئے. حالانکہ وہ حلال کام کر رہا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. لیکن جو مذہبی طبقہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ گویا کہ پیسہ کمانا بڑا ایسا ہے گویا کہ دین سے دور ہونا ہے. ایسے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین کو نہیں سمجھا، جنہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، جنہوں نے نبی کو نہیں سمجھا، نبوی مزاج کو نہیں سمجھا، جنہوں نے نبوی تعلیمات کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. اور کچھ غلطیاں ہم جو ہمارے بڑے علماء ہیں ان کی طرف سے بھی ہوتی ہیں کہ جب نبی کا ذکر ہوتا ہے، جب اصحاب کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا جو دور ہے اس زمانے کا جب علماء ذکر کرتے ہیں تو نبی کی وہ باتیں یا اصحاب کی ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا اس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں گویا کہ جو اصحاب تھے وہ بڑے دبے کچلے لوگ تھے، جن کو پہننے کے لیے بڑی مشکل سے کچھ کپڑا میسر آتا تھا، یا 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے وہ حاصل کر پاتے تھے. ایک یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جو اصحاب تھے بڑے غریب قسم کے لوگ تھے. یہ ایسی سوچ ہے جو عدم معلومات پر مبنی ہے. یعنی ایسے لوگوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا. صحابہ کرام میں جس طرح ایک سوسائٹی ہوتی ہے، یہاں پر تمام افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک معاشی اعتبار سے برابر نہیں ہے. کچھ مڈل کلاس میں آتے ہیں، کچھ اپر کلاس میں آتے ہیں، کچھ اپر سے بھی اپر کلاس میں آتے ہیں، اور کچھ مڈل سے بھی مڈل کلاس میں آتے ہیں. تو ایک سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح کے افراد موجود تھے، لیکن اصحاب میں وہ اصحاب بھی موجود تھے جو اپنے وقت کے بلینائر تھے، ملینائر تھے. ایک لمبی فہرست ہے جو اصحاب لاکھ پتی اور کروڑ پتی تھے. اس میں نام آتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. ان کے علاوہ ایک بڑی فہرست ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، جو اصحاب کی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی جن کے رہنے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ جاتے تھے، وہیں
کا سونا ہوتا تھا، وہیں ان کا کھانا، وہیں جاگنا ہوتا تھا۔ منادی آ کر اعلان کرتا تھا کہ جن اصحاب صفہ کو کھانے کی ضرورت ہے، جن کو بھوک لگی ہے، وہ طلحہ بن عبید اللہ کے گھر چلے جائیں۔ اور وہاں بیک وقت 20 اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، 40 اور 60 بسا اوقات 100 اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، جن کے کھانے کا انتظام طلحہ بن عبید اللہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے مدینے میں ایک شور سنائی دیا، گویا کہ زمین ہلی۔ حضرت عائشہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ انس کیا بات ہے، معلوم کرو جا کر، ما ھذا۔ حضرت انس باہر گئے، خبر کا جائزہ لے کر آئے اور کہا کہ یا ام المومنین، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ شام سے آیا ہے جو کہ 700 اونٹ پر مبنی ہے، اور ان 700 اونٹ پر سارے تجارتی سامان ہیں، یعنی بزنس کے جو بھی سامان وہ سیل کرنے کے لیے لایا تھا وہ 700 اونٹ پر جمع تھے۔ اور پھر صحابیہ میں کچھ صحابیات ایسی تھی جو بڑی مالدار تھی۔ حضرت ام المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ صحابیات کی ایک لمبی فہرست ہے جو بڑی پراپرٹی کی مالک تھی۔ تو اصحاب میں بھی بڑے ایسے لوگ تھے جو بڑے پیسے والے تھے، جنہوں نے کبھی مالداری کو یا پیسے حاصل کرنے کو وہ لادینی سے تعبیر نہیں کیا۔ وہ ایسا نہیں سمجھا کہ کوئی پیسہ کما رہا ہے تو وہ گویا کہ وہ دین سے دور ہو رہا ہے۔ خود قرآن کریم میں تقریباً 70 اور 75 ٹائمز سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے، یعنی قرآن نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ اصحاب یا اس زمانے کے وہ لوگ جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مال خرچ کرنے کے لیے ابھار رہا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی لوگ کچھ ایسے تھے جن کے پاس پیسے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا۔ تو جو چیز انسان کی سوشل لائف کو مضبوط کرتی ہے یا انسان کی سوشل لائف کی جو عمارت ہے وہ جس پر کھڑی ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا پلر ہے معاش کا پلر۔ دوسرا جو پلر ہے جس سے انسان کی سوشل لائف کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، جس پر سوشل لائف کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ ہے فیملی کا پلر۔ جس انسان کی فیملی مضبوط ہوتی ہے یا فیملی ممبرز کے درمیان ایک یونیٹی ہوتی ہے، ایک اتحاد ہوتا ہے، وہ گھرانہ، وہ فیملی سماج میں زیادہ فارورڈ سمجھی جاتی ہے، زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اور بیٹوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، بیٹے اور باپ کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان جب بھی فیملی کے درمیان جب کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو فیملی کے افراد بیٹھ کر آپس میں ڈسکشن کر کے اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ گھر کا جو کمانے والا ہوتا ہے وہ کمانے میں اس قدر انڈلج ہو جاتا ہے کہ وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ وہ صبح نکلتا ہے، شام گھر کو آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ بسا اوقات بچے نہیں پہچانتے کہ میرے ابا ہیں کون، اس لیے کہ جب صبح میں باپ نکلا تو بچہ سو رہا تھا، رات میں جب واپس آیا تو بچہ سو چکا تھا۔ تو وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ جب فیملی کو ایک انسان ٹائم نہیں دیتا تو پھر فیملی کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان میں ایک دوری پیدا ہوتی ہے۔ آج کے ڈیٹ میں، آج کے دور میں اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ بسا اوقات میاں بیوی دونوں ہی جاب پر جاتے ہیں، بچے کو نہ ماں کی مامتا کا پتہ، نہ باپ کی شفقت کا پتہ، اس کو تو دائی پال رہی ہے۔
جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی دنیا میں مصروف ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو شکایت ہوتی ہے کہ بیٹا ٹائم نہیں دیتا۔ ٹائم کیسے دے گا؟ آپ نے کب کون سا ٹائم دیا تھا ان کو؟ وہ بھی تو آپ کا خون ہے۔ بسا اوقات ایک ریئر کیس ہوتا ہے جس میں ماں باپ بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں لیکن بیٹا نالائق نکل جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو اکثریت ہے، اکثریت ان مسائل کو فیس کر رہی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ بیٹوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو جو بیٹا ہوتا ہے وہ فیملی سے الگ ہو جاتا ہے کہ میں سب کرتا ہوں، مجھ سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، میں اس فیملی میں نہیں رہوں گا، الگ ہو جاتے ہیں، رشتے ختم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، فیملی کا جو نظام ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ اگر فیملی کے جو ممبر ہیں، ماں ہے، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ہر فرد خاندان کے تعلق سے اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے کہ ایک بیٹے ماں باپ کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے، ایک بہن کی ذمہ داری بھائی کے تعلق سے کیا ہے، ایک باپ کی ذمہ داری بیٹوں کے تعلق سے کیا ہے، جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تو وہ فیملی مضبوط ہوتی ہے، اس فیملی میں اتحاد قائم ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب فیملی میں جب اختلاف ہوتا ہے تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اور جو کمانے والا ہوتا ہے، جو گھر چلا رہا ہوتا ہے، وہ فیملی سے الگ ہو جاتا ہے کہ میں سارا کچھ کرتا ہوں، فیملی ہمارا سپورٹ نہیں کرتی، ہمارے خلاف ہوتی ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب زنا کا الزام لگا، جب واقع افک پیش آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھی، جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مصطح بن اثاثہ، مصطح بن اثاثہ، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، خالہ کے لڑکے تھے مصطح بن اثاثہ، اور مصطح بن اثاثہ کا پورا خرچ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا، یعنی اس کی اسپانسرشپ جو تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ میری بیٹی پر جو الزام لوگوں نے لگائے ہیں، اس الزام کو لگانے والا یہ شخص بھی ہے جس کی میں کفالت کرتا ہوں، میں پالتا ہوں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کا خرچہ نہیں دوں گا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت کا نزول ہوتا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو صاحب مال ہیں، جو ذی حیثیت ہیں، وہ اس بات پر آمادہ نہ ہو کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے، مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے، وہ اس بات پر کبھی آمادہ نہ ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جب خاندان میں جب کبھی اس طرح کی کنڈیشن، اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے اور جو بڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم فیملی کا خرچ چلاتے ہیں اور میرے خلاف فیملی ہے، میں اس فیملی کا خرچہ بند کر دوں گا، تو اس آیت کو یاد کرے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو تم اس بات پر کبھی آمادہ نہ ہو کہ تم اس کے خرچ کو بند کر دو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ تو دوسرا جو پلر ہے وہ ہے فیملی کا پلر، جس سے ایک انسان کی سوشل لائف کی عمارت جو ہے تعمیر ہوتی ہے۔ تیسرا جو پلر ہے وہ ہے ویلیوز کا، قدر کا۔ انسان اپنی زندگی میں ان افراد کو شامل کرے جن افراد کو دیکھ کر
لائف میں کچھ موٹیویشن ملتی ہے جو آپ کے لیے ایک انسپریشن بن سکے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو اپنی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، وہ 60 سال 62 سال 65 سال کے بعد چائے کی دکان پر بیٹھ کر یا نکڑ پہ کھڑے ہو کر کسی کے چبوترے پر بیٹھ کر وہ موٹیویشنل اسپیچ دیا کرتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، حالانکہ وہ خود اپنی لائف میں ناکام ہیں. انہوں نے کوئی ایسا تیر نہیں مارا اپنی زندگی میں. تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے باہر کریں جو آپ کے کسی بھی اسٹیپ پر جو ہے اپریشیٹ نہ کریں، آپ کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کرتے رہیں. کوئی بھی کام ایسا کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، دس از ناٹ رائٹ. ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے باہر کریں، تب جا کر آپ کی زندگی میں جو ویلیوز ہیں، جو قدریں ہیں، وہ شامل ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 مثال دی، ایک اچھے ساتھی کی، ایک برے ساتھی کی. جو اچھا ساتھی ہوتا ہے وہ گویا کہ مشت بیچنے والا ہوتا ہے، اور جو برا ساتھی ہوتا ہے گویا کہ وہ لوہار کی طرح ہوتا ہے جو آگ میں پھونک مارتا ہے. جب ایک انسان خوشبو بیچنے والے کے پاس جاتا ہے تو یا تو وہ خوشبو بیچنے والا اس کو کچھ گفٹ کے طور پر خوشبو ہاتھ میں لگا دیتا ہے، یا تو آپ اس سے کچھ خرید لیتے ہیں. اگر نہ وہ کچھ دیتا ہے نہ کچھ آپ خریدتے ہیں تو کم سے کم اس کے پاس سے خوشبو ملتی ہے. جو برے دوست ہیں اس کی مثال اللہ کے رسول نے ایک لوہار کی سی دی کہ جب آپ لوہار کی دکان پر بیٹھتے ہیں تو دھواں اٹھتا ہے، یا تو اس دھوئیں سے کوئی چنگاری اٹھ کر آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، اگر کپڑا نہیں جلے گا تو کم سے کم اس کا دھواں جو ہے وہ آپ کی ناک میں گھسے گا. تو اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کو شامل کریں جو آپ کو موٹیویٹ کر سکے، جو آپ کی زندگی میں کچھ ویلیوز ایڈ کر سکے. تو یہ تیسرا پلر تھا. چوتھا جو پلر ہے جو ایک انسان کی سوشل لائف کی عمارت جس پر کھڑی ہوتی ہے، وہ چوتھا پلر ہے دین کا. دین کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے، اسپرٹ سے ہوتا ہے، اور روح کا تعلق جو ہوتا ہے یقین سے ہوتا ہے. یقین کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، یقین کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دین سے ہوتا ہے. جب ایک انسان کی زندگی میں دین ہوگا، ایک انسان کی زندگی میں مذہب شامل ہوگا، تو اوپر کی جو 3 پلرز کا جو میں نے ذکر کیا، ان 3 پلرز کو سجانے میں بنانے میں یہ معاون ثابت ہوگا. سب سے پہلا پلر معاش کا پلر، اس کے بعد سیکنڈ پلر فیملی کا پلر، تیسرا پلر ویلیوز کا پلر، اور چوتھا پلر جو ہے وہ دین کا پلر ہے. جب یہ 4 پلرز انسان کی سوشل لائف میں شامل ہوتی ہیں تو ایک انسان کی سوشل لائف جو ہے مضبوط ہوتی ہے. وہ اس کی جو سماجی زندگی کی عمارت ہے وہ اس پر تعمیر ہوتی ہے، اور وہ اس کو ایک موقع ملتا ہے سماج میں کچھ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.